اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے شروع کرتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی روشن نشانیاں دیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پھر وہ شخص جو کہ بدل ڈالے اللہ کی نعمتوں کو جب اس کے پاس آ جائیں تو پھر اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ تو اللہ نے خوشنما بنا دی ان لوگوں کے لیے جو کہ کافر ہیں نا، ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کافر جو ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جو لوگ پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامت، تو وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، کافروں پر غالب ہوں گے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کی سرگزشت سے عبرت حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں ہدایت اور سعادت کی راہ دکھائی، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ قوموں کی امامت انہیں عطا کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہمیشہ محرومی اور سرکشی کی راہ اختیار کی، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں رسوا کن عذاب ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ تو یہ جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن وہ ان پر غالب ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے حساب۔ کان الناس امۃ واحدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے تو سب لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی مذہب تھا ان کا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اور پھر بھیجے اللہ نے خوشخبری سنانے والے رسول اور ڈرانے والے، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کریں ان لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ تو جو اختلاف انہوں نے کیا تو ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی، ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، تو انہوں نے کیوں کیا یہ انکار؟ اس لیے کہ ان ضد کی وجہ سے، باہمی ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اختلاف کیا۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو تمام لوگ جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، فطری اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ نسل انسانی بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی، اور اسلام سے روح گردانی کی جانے لگی، اور طرح طرح کے تفرقوں میں مبتلا ہو کر دنیا ظلم و فساد سے بھر گئی۔ تب توحید کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کا دروازہ کھولا۔
اور یہ کہ بعد دیگر ہر قوم میں اللہ کی ہدایت لے کر اس کے رسول مبعوث ہوئے۔ ہر پیغمبر کی دعوت کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی اللہ کی عبادت اور نیک عملی کی دعوت۔ ایک اللہ کی عبادت اور نیک عملی کی دعوت، یعنی اچھے کام کرنے کی دعوت، اور تفرقہ اور اختلاف کی جگہ اسلام کی بنیاد پر وحدت امت کا قیام، یعنی یہی مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، تاکہ تمام انسانوں کو وحدت دین کی اصل پر متحد کیا جائے۔ آپس کی ضد ختم ہو، سرکشی اور غرور ختم ہو، لہذا قیام حق کے لیے تعلیم حق سے زیادہ حق کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں نے باہمی ضد کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، فَهَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو جس میں امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی۔ تو وہ تو اختلاف کرتے تھے نا کافر، پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ سیدھی راہ دکھا دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ ام حاسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں داخل کوئی نہیں ہوگا، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب تک تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، جیسے پہلی قوموں کو آزمایا گیا۔ آزمائش کے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں پیش آئیں گی، ولما، اور جب ابھی تک نہیں آئیں، یاتکم تمہارے پاس، مثال الذین، ان لوگوں کی سی حالت یا ان لوگوں کی سی مثال، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو تم کو وہ حالت نہیں پہنچی، تمہیں وہ حالت نہیں پہنچی جیسے کہ پہلے لوگوں کو پہنچی تھی۔ وہ بری طرح سے آزمائے گئے تھے، ان کو سختی اور تکلیفوں سے آزمایا گیا، اور وہ پوری طرح سے زلزلو، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہلا دیے گئے، پوری طرح سے ہلا دیے گئے۔ حتیٰ یقول الرسول، پھر یہاں تک کہ رسولوں نے کہا، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ انہوں نے بھی کہا، آمنوا معہ، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی فتح کب آئے گی۔ اتنے وہ پریشان ہوئے اپنے حالات سے، اس قدر اللہ نے انہیں آزمایا سختیوں سے اور تکلیفوں سے، تو وہ چیخ پڑے کہ کب اللہ کی فتح آئے گی۔ اعلیٰ، دیکھو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی فتح تو بالکل قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے نا کہ ہم کیا اللہ کی راہ میں دیں،
اگر ہم دینا چاہیں اللہ کی راہ میں تو کیا دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ کس پر؟ ما انفقتم کل، آپ کہہ دیجئے، اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے ما انفقتم، جو تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، فللوالدین، تو سب سے پہلے اپنے والدین کا حق ادا کرو، ماں باپ کے لیے خرچ کرو، والاقربین، اور پھر رشتہ داروں کا، والیتامہ، پھر یتیموں کا، والمساکین، اور پھر مسکینوں کا، وابن السبیل، اور پھر کس کا؟ مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے بھلائی کے کام، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے، کتب علیکم القتال، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم القتال، تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کر دیا گیا، وہ کرہ لکم، اور چاہے وہ تمہارے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہوگا، وعسیٰ، اور ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، تو اللہ کے نزدیک وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو تو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ انسان کو تو نہیں پتہ ہوتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کیا بری ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ کون سی چیز تمہارے لیے اچھی ہے اور کون سی بری ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام میں قتال، پھر لوگ پوچھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لڑنا کیسا ہے، کس میں، وہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے۔ کل، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ انہیں بتا دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا لوگوں کو اور کفر کرنا، اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، تو یہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ صد عن سبیل اللہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا، و کفر بہ، اور ان کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا، یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکنا، و اخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو حرم سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من قتل، اور فتنہ فساد پیدا کرنا جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، وہ ہمیشہ رہیں گے لڑتے، کون لوگ؟ کافر لوگ لڑتے رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ یردکم،
وہ پھیرنے کی کوشش کریں گے تمہیں ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا جہاں تک بھی ممکن ہو سکے وہ یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، پھر جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا یعنی کافر ہو گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر وہ مر جائے کفر ہی کی حالت میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، پھر یہی لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ نے برباد کر دیے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں آگ میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کفار کی کیا کوشش تھی کہ اس وقت تک لڑائی جاری رکھیں جب تک وہ مسلمانوں کو اپنے دین سے نہ پھیر دیں، یعنی جو شخص دین اسلام پر ایمان لایا پھر اس سے مرتد ہوا اور اسی حالت میں مرا تو اس کی دنیا اور آخرت کے جملہ اعمال اکارت ہو گیا اور وہ دوزخی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اسلام کی کسوٹی 3 چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان لانا، یہ جڑ اور روح ہے اسلام کی، عمل صالح کرنا یعنی نیک کام کرنا، اسلامی نظام جس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ رائج کرنا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی پھر گیا نا اللہ کے دین سے، پھر مر گیا کافر ہی، تو پھر اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو آگ میں رہیں گے ہمیشہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ کی راہ میں ہی کفار سے جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ سے رحمت کی کہ اللہ ہم پر اپنی مہربانیاں نازل فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پھر کیا پوچھ رہے ہیں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ شراب اور جوئے کے بارے میں۔ یسألونک، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو جواب دیں، کل آپ کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم کبیر و منافع للناس، کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، وہ اسمہما، اور ان کے گناہ جو ہیں اکبر، وہ بہت بڑے ہیں، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے ان کے گناہ، دونوں کے گناہ بہت زیادہ ہیں، فائدہ کم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پھر اور کیا پوچھتے ہیں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا ينفقون، کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کل آپ کہہ دیجئے، العفو، کہ جو تمہارے پاس فالتو پیسہ ہے، ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، شاید کہ تم غور و خوض کرو، شاید کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ فی دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں بھی۔ یسألونک، پھر اور کیا پوچھتے ہیں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الیتامی، یتیموں کے متعلق، کل آپ کہہ دیجئے،
اصلاح لہم خیر، کہ ان کی اصلاح کرو، ان کے لیے اچھے کام کرو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان کی اصلاح کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، یعنی اپنا خرچہ ورچہ اکٹھا کر لو اور ان پہ اتنی مہربانی کرو کہ ان کو تنگی سے نجات دو، اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر خرچہ کرو، ان پر بھی اپنے اوپر بھی جیسا کرتے ہو ویسا ہی ان پر کرو۔ واللہ یعلم المفسد، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والا کون ہے، من المصلح، اور کون اصلاح کرنے والا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں نہ ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جنگ ہوئی نا، جنگ کے بعد پھر یتیموں کی طرح اور یتیموں کا بھی خیال کیا، سب سوال پیدا ہوا کہ اب یتیموں کا کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے متعلق بھی کئی سوال پیدا ہوئے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ جانتا ہے کون فساد کرنے والا ہے، من المصلح، اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں نہ ڈالتا۔ یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اب جنگ ہوئی ہے نا، تو پھر عورتوں کے متعلق بھی سوال پیدا ہوئے کہ اب کہاں جائیں وہ عورتیں جن کے شوہر مر گئے یا شوہر مکہ میں رہ گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا مسئلہ بھی بتایا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، کہ یہ جائز نہیں کہ مشرک عورتوں سے نکاح کیا جائے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ مشرک مرد اور عورت سے، مومن مرد اور عورت کا نکاح جائز نہیں۔ وَلَا أَمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ خَيْرٌ، اور البتہ جو مومن لونڈی ہے نا، وہ بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، من مشرکاتن، ایک مشرک عورت سے، مشرک آزاد عورت سے لونڈی بہتر ہے جو کہ ایمان والی ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں بہت بھلی لگے، اچھی لگے، کہ مشرک عورت بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، تمہیں اچھی لگے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی لونڈے سے جو کہ ایمان والی ہو اس سے نکاح کر سکتے ہو، اس مشرک عورت سے نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے حکم دیا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے جہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مشرک مرد بھی ایمان والا ہو، اسلام میں داخل ہو جائے، پھر اسے نکاح کرو۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ غلام، عبد ہوتا ہے غلام، مومن غلام جو ہے، خیرٌ من مشرک، وہ بہتر ہے مشرک مرد کی نسبت، لو اعجبکم، خواہ وہ تمہیں بہت اچھا لگے مشرک مرد، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں کون بہتر ہے، چاہے وہ غلام ہو لیکن ہو ایمان والا۔ اولئک یدعون الی النار، یہ سب لوگ جو ہیں
یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرات، بإذنہ ہی، اور اللہ چاہتا ہے اپنے حکم کے ساتھ تمہیں بخشش کی طرف اور بہشت کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ اللہ بلاتا ہے تمہیں بخشش اور رحمت، اپنی رحمت کی طرف اور بخشش کی طرف اور جنت کی طرف۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور بیان کرتا ہے اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے کہ شاید اس طرح وہ راہ راست پر آ جائیں اور نصیحت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔